سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. حاضرین گرامی، جو شخص اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اور میدان قیامت کا جو منظر ہے اس منظر سے ڈرتا ہے اور وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ مجھے اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 2 جنت کے وعدے کیے ہیں۔ مشہور تابعی بزرگ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ جس شخص کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا، جس نے یہ ارادہ کیا کہ میں کوئی گناہ کر لوں، لیکن جیسے ہی اس نے گناہ کرنے کا ارادہ کیا تو اس کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب جیسے ہی یہ خیال آیا اور وہ گناہ سے رک گیا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 2 جنت کے وعدے کیے ہیں۔ مزید اس کی تفسیر میں بیان فرمایا کہ ایک شخص ایک کمرے کے اندر ہے، بالکل اس کمرے کے اندر تنہائی ہے، اور اس تنہائی میں اس کو یہ قوت حاصل ہے، اس کو یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ گناہ کر لے، اور اگر اس نے گناہ کر بھی لیا تو اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، اور گناہ کرنے کے بعد کوئی سزا بھی اس کو نہیں ملے گی۔ یعنی گناہ کرنے کے ایک انسان کو جتنی فیسلٹیز ملنی چاہیے اس کو وہ سب مل رہی ہے، تنہائی ہے، یکسوئی ہے، نہ کوئی دیکھ رہا ہے، نہ بعد میں کوئی ٹوکنے والا ہے۔ اب جب اس نے گناہ کا ارادہ کیا، اب فوراً اس کے دل میں خیال آ گیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب جیسے ہی یہ خیال آیا اور خیال آنے سے گناہ سے رک گیا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ نے 2 جنت کے وعدے فرمائے ہیں۔ اللہ کی عظمت انسان کے دل میں ہونی چاہیے۔ انسان جہنم سے ڈرتا ہے، اللہ کے غصے سے ڈرتا ہے، یہ اس لیے جہنم سے ڈرتا ہے کہ یہ بھی اللہ کے غضب کا مظہر ہے۔ لیکن حقیقت میں انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، گناہ کرنے سے ڈرتا ہے۔ کہ مثال کے طور پر ہم دنیا میں کسی سے محبت کرتے ہیں، اب ہم جس سے محبت کریں اور ہم نے کوئی غلط کام ایسا کر لیا، اب ہم اپنے دل میں پریشان ہو رہے ہیں، اپنے اندر افسوس کر رہے ہیں کہ میں نے جو کام کیا ہے وہ بہت ہی غلط کام ہے۔ اب میں جس سے محبت کرتا ہوں میں اس کو اپنا منہ کس طریقے سے دکھاؤں؟ یہ ہے اصل چیز کہ ہم جو دنیا میں اعمال کرتے ہیں اس کی سزا ملے یا نہ ملے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اگر ہم نے کوئی غلط کام کیے، غلط عمل کیا، اب میں اس غلط عمل کرنے کے بعد اللہ کو کس طرح منہ دکھاؤں گا، یہ اہم چیز ہے۔
انسان کے اندر یہ چیز آنی چاہیے، یہ خوف آنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن میں اپنے اللہ کو کس طرح منہ دکھاؤں گا، مجھے کتنی شرمندگی ہوگی، جس کو اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ کہ جو شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اپنی نفسانی خواہشات سے بچا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ بس اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو یہی چیز انسان کے دل میں آنی چاہیے، یہی خوف انسان کے دل میں آنا چاہیے۔ ایمان کا نور، ایمان کی معرفت ہم تبھی حاصل کر سکتے ہیں جب ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ اللہ کے خوف کے بغیر ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ نے ایک واقعہ بہت بار سنا ہوگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ وہ مدینہ کی گلیوں میں رات میں گشت کیا کرتے تھے، کبھی تہجد کے وقت، کبھی رات کے آخری حصے میں، کبھی رات کے درمیانی حصے میں گشت کیا کرتے تھے۔ اور گشت کیوں کرتے کہ اگر کوئی فقر فاقہ کے اندر مبتلا ہے اس کی مدد کر دیں، کوئی مصیبت میں ہے اس کو مصیبت سے بچا لے، یا کوئی غلط کام کر رہا ہے اس کی اصلاح کر دے۔ اب چنانچہ مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں تہجد کے وقت۔ اب ایک گھر سے آواز آئی، اس گھر میں ایک بوڑھی عورت تھی، ایک جوان لڑکی، وہ جوان لڑکی کی ماں تھی بوڑھی عورت۔ اب اس بوڑھی عورت نے اپنی جوان لڑکی سے کہا کہ پانی میں دودھ ملا دو، دودھ میں پانی ملا دو۔ اب اس عورت نے کہا اپنی اماں جان سے کہ امی جان، امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے۔ اب اس بوڑھی عورت نے کہا کہ اس وقت امیر المومنین کہاں دیکھ رہے ہیں، وہ رات کے آخر حصے میں یہاں پر آ کر کہاں دیکھیں گے، وہ تو اپنے کمرے کے اندر آرام کر رہے ہوں گے۔ اب اس وقت تو لڑکی نے یہ کہا کہ اگر امیر المؤمنین نہیں دیکھ رہے ہیں تو امیر المؤمنین کا جو حاکم ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کی یہ بات سنی اور بات سن کر چلے گئے، صبح ہوئی معلومات کری تو اس لڑکی سے اپنے بیٹے کا نکاح کرایا، اور پھر اس خاتون کے خاندان میں سے ان کے نواسے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں کہ جن کو خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے، جن کو پانچواں خلیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کا ڈر موجود تھا، اللہ کا خوف دل میں تھا، تبھی تو فرمایا کہ امیر المومنین نہیں دیکھ رہے ہیں تو ان کا جو اللہ ہے، ان کا جو حاکم ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل پر اس جملے نے ایک ایسا نقشہ کھینچا، ایک ایسی منظر کشی کی کہ اپنے غلاموں سے، اپنے ملنے جلنے والوں سے یہ کہہ رکھا تھا کہ میں جب بھی گھر سے باہر نکلوں تو مجھے اس جملے کو، اس کلمے کو یاد دلاتے رہا کرو کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ہر وقت اس جملے کو ذہن میں محفوظ کر لیا تھا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سفر پر تھے، ایک غلام کو دیکھا کہ وہ بکریاں چرا رہا ہے، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو پرکھنا چاہا، اس کی دیانت کو معلوم کرنا چاہا کہ یہ شخص امانت دار ہے یا نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ ہمیں ایک بکری دے دیں اور اس کے پیسے لے لیں، اور
جو بکری سے گوشت بچے گا ہم تھوڑا گوشت آپ کو بھی دے دیں گے تاکہ آپ روزہ افطار کر لیں۔ تو اس غلام نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ تو میرے آقا کی ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اتنی ساری بکریاں ہیں، اگر آپ نے ایک بکری بیچ بھی دی تو آپ کے آقا کو کیا معلوم ہوگا کہ ایک بکری کہاں گئی؟ تو اس وقت غلام نے یہ جواب دیا کہ اگر میرے آقا کو معلوم نہیں ہوگا تو فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ تو جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس غلام کی یہ بات سنی کہ اللہ کہاں ہے، تو اس بادشاہ کا، جو بکریوں کا بادشاہ تھا، اس سے پتہ لگوایا۔ اس بادشاہ سے وہ تمام بکریاں خریدی، اس غلام کو بھی خریدا اور غلام کو خرید کر آزاد کیا اور تمام بکریاں خرید کر اس غلام کو تحفے میں دے دی۔ تو جب انسان اللہ کا خوف اپنے دل میں لے آتا ہے تو پھر گناہوں کی جستجو نہیں کرتا، پھر گناہوں کے اوپر جرت نہیں کرتا، پھر گناہوں کے اوپر بہادری نہیں دکھاتا۔ تو آج یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور میرے دوستو، آج اگر یہ احساس ہمارے دل کے اندر پیدا ہو گیا، یہ احساس ہمارے دل کے اندر جاگ گیا کہ اللہ کا خوف ہمارے دل کے اندر آ جائے، تو اس دنیا سے ساری بدعنوانیاں، سارے جرائم، سارے گناہ ختم ہو سکتے ہیں، صرف ایک اللہ کا خوف ہمارے دل میں آ جائے۔ ورنہ کوئی دنیا کی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو دنیا سے گناہوں کو ختم کر دے، جو دنیا سے بدعنوانیوں کو، جرائم کو ختم کر دے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اس دنیا کے اندر یا کسی ملک کے اندر گناہوں کو روکنے کے لیے، چوری ڈاکوؤں کو روکنے کے لیے، بدعنوانی کو روکنے کے لیے، قتل و غارت گری کو ختم کرنے کے لیے، فساد کو روکنے کے لیے حکومت کتنی محنت کرتی ہے اور کتنے پیسے خرچ کرتی ہے، کتنے CCTV کیمرے لگاتی ہے، کتنے پولیس افسران کی جماعت بناتی ہے، اور پولیس کے اوپر دوسری پولیس، محکمے کے اوپر دوسرے محکمے۔ کل ملا کر بات یہ ہے کہ ایک ملک صرف فساد کو ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے، لیکن آئے دن آپ صبح کو اخبار کے اندر یہ خبر پڑھتے ہیں کہ فلاں جگہ اس کے گولی مار دی، فلاں جگہ اس کو قتل کر دیا، فلاں جگہ اس کے ساتھ غلط کام کیا، بدتمیزی کی۔ یہ ختم کیوں نہیں ہوتے؟ اور میرے دوستو، یہ ختم ہو بھی نہیں سکتے۔ چاہے ایک ملک اپنی حفاظت کے لیے کتنے ہی حربے استعمال کر لے، کچھ بھی کر لے، اور کتنی تدبیر اختیار کر لے، ہر تدبیر کا توڑ آپ کو مل جائے گا۔ اگر ختم کرنا چاہتے ہیں جرائم کو، بدعنوانیوں کو، تو اس کا ایک ہی علاج ہے، اور وہ علاج ہے کہ اللہ کا خوف دلوں کے اندر پیدا کرو۔ جس دل کے اندر اللہ کا خوف آ گیا، پھر وہ گناہوں کے اوپر جرأت نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے میرے دوستو، اللہ کا خوف دل کے اندر جب ہی پیدا ہوگا جب ہم گناہوں کو چھوڑ دیں گے۔ آج ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں، اور بسا اوقات بہت سے حضرات تو یہ معلوم کرتے ہیں کہ حضرت گناہ صغیرہ کون سے ہیں اور گناہ کبیرہ کون سے ہیں۔ معلوم کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جون سا گناہ چھوٹا ہے، گناہ صغیرہ جون سے گناہ ہے، ان کو کر لیتے ہیں، اور جو گناہ کبیرہ ہے اس گناہ کو کرتے ہوئے دل کے اندر تھوڑا سا خوف پیدا ہوتا ہے کہ بڑا گناہ ہے۔ میرے دوستو،
ایسے لوگوں کے لیے حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو انسان یہ سوچتے ہیں کہ ہم گناہ صغیرہ کر لیں اور گناہ کبیرہ سے بچ جائیں، تو ان لوگوں کو یہ مثال دیا کرتے ہیں کہ گناہ صغیرہ کی مثال ایک چنگاری سی ہے، آگ کی چنگاری ہوتی ہے، اور گناہ کبیرہ کی مثال ایک بڑا انگارہ، جو آگ کا بڑا انگارہ ہوتا ہے، اس کی مثال دی۔ اگر آپ ایک چنگاری کو، آگ کے ایک چھوٹی سی چنگاری کو کپڑوں کے صندوق کے اندر رکھ دے تو وہی چھوٹی چنگاری بڑا بنتا چلا جائے گا اور آپ کے پورے کپڑوں کو خراب کر دے گا، جلا دے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے پورے گھر کو بھی جلا دے۔ تو اس لیے شیطان یہ حرب استعمال کرتا ہے۔ شیطان ڈائریکٹ یہ نہیں کہتا کہ آپ بڑے گناہ کر لو، گناہ کبیرہ کر لو، وہ جب یہ کہتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرو۔ جب انسان بڑے گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں خیال آتا ہے، اللہ کا ڈر آتا ہے، تو شیطان کہتا ہے کہ جب تو نے چھوٹا گناہ کیا تھا اس وقت تو اللہ کا خوف نہیں آیا، اس وقت تو اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوا، تو اب کیوں ڈر رہا ہے، اب کیوں اللہ کا خوف لا رہا ہے، چل اس کو بھی کر لے۔ تو میرے دوستو، ہم پہلے گناہ صغیرہ سے بھی بچنے کی عادت ڈالیں۔ جب ہم گناہ صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچ جائیں گے تو گناہ کبیرہ سے تو ہم ویسے ہی بچ جائیں گے۔ تو اس لیے آج اس دور کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ ایک انسان کسی کمپنی میں جاب کرتا ہے، اگر اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا تو وہ کمپنی کا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ اس کی بھی پابندی کرے گا۔ اس کے دل میں یہ خیال ہوگا کہ اگر 1 یا 2 منٹ میں نے اپنے لیے استعمال کیا، کمپنی کے لیے استعمال نہیں کیا، تو اس وقت کی روزی میرے لیے حرام ہو جائے گی۔ یہ تمام چیزیں تب آئیں گی کہ جب اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہوگا، اور خوف تبھی آئے گا جب ہم گناہوں سے بچیں گے۔ میرے دوستو، گناہوں کی مثال ایسی ہے، حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ کسی خارش زدہ کو خارش ہو رہی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب کھجلی ہوتی ہے تو اس کو کھجانے میں مزہ آتا ہے، لیکن جب وہ اس کھجلی کو کھجاتا رہتا ہے اور مزے لیتے رہتا ہے، اب مزہ لینے کے بعد، کھجانے کے بعد جو اس کے اوپر زخم بنتا ہے، زخم ہوتا ہے، اس کے بعد پھر تکلیف شروع ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس مزے کو ختم کر دے اور خارش کی جگہ پر مرہم لگا دے تو تھوڑی سی دیر کے لیے تکلیف ہوگی اور پھر بعد میں مزے ہی مزے، پھر صحت اچھی ہوگی، پھر مزے لے گا۔ تو ایسے ہی مثال گناہوں کی ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو جس طریقے سے کھجلی کو کھجانے میں مزہ آتا ہے، ایسے ہی گناہوں کو کرنے میں مزہ آتا ہے، لیکن انجام وہی ہوتا ہے کہ بعد میں تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بہت سی تکالیف تو ایسی بڑھ جاتی ہے کہ پھر ان کو صحیح کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا، درست کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ تو اس لیے میرے دوستو، اگر ہم اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں گناہوں کو چھوڑنا ہوگا۔ اور یہ گناہ ایسی چیز ہے کہ جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے تو پھر حلال اور حرام کے اندر، سچائی اور برائی کے اندر تمیز، فرق پیدا کرنا بند کر دیتا ہے۔ اس کے لیے کیا اچھا ہے، اس کے لیے کیا برا ہے، بالکل فرق پیدا کرنا بند کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ،
کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا. کیا مطلب؟ کہ گناہوں سے ڈرا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو جہنم سے ڈرا، جو جہنم کی آگ سے ڈرا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا. مطلب یہ ہے کہ اللہ کا خوف آنا چاہیے. جب اللہ کا خوف آ جائے گا تو پھر ساری چیزیں اس کے ضمن میں آ جائیں گی، اس کے ذیل میں آ جائیں گی. اس لیے کہ جو شخص گناہوں کے اوپر قدرت رکھتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا خیال دل میں لاتا ہے، تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تو ایسے شخص کے لیے اللہ نے 2 جنت کے وعدے کر رکھے ہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی 2 جنت کے طلبگار بنے، 2 جنت کے دعوے دار بنے، تو اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف لانا ہوگا، اللہ کا ڈر لانا ہوگا. اور جس دن حقیقت میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہمارے دل کے اندر آ گیا، اسی وقت سے انسان گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو اس لیے گناہوں کا علاج ہے خوف خدا، گناہوں کا علاج ہے اللہ کا ڈر. اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے گناہوں کے کم کرنے کا. تو اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہم گناہوں کو بالکل چھوڑ دیں اور اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر لے آئیں. اور یہ خوف آئے گا کیسے؟ تو اس کا ایک مختصر علاج یہ ہے کہ جیسے ہی ہم فجر کی نماز پڑھیں یا رات کو سوتے وقت اپنے بستر کے اوپر لیٹیں، تو ایک لمحے کے لیے یہ سوچ لیں کہ میرا انتقال ہو گیا ہے، میں مر چکا ہوں. لوگ میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں، مجھے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، مجھے نہلایا جا رہا ہے، مجھے کفن پہنایا جا رہا ہے، لوگ مجھے جنازوں کے اوپر کندھا دے رہے ہیں، میرے جنازے کو قبرستان میں لے کر جا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ قبرستان میں لے جا کر مجھے دفن کر دیا گیا. رات کو سوتے وقت آدھی منٹ کا بس یہ محاسبہ کر لو، روزانہ اس عمل کو کر کو دیکھو. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم گناہ کر نہ بھول جائیں گے اور اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمارے دل میں آ جائے گا. تو کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی عمل کے توفیق عطا فرمائے. آمین.